40 سال میں. ایک مشہور عقل مندی ایسی تھی، سمجھداری ایسی تھی، خیرخواہی اتنا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ پڑا. کیونکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر مختلف اوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس سے مختلف انبیاء نے مختلف اوقات میں جب بیت اللہ شریف گرتا تھا تو پھر اس کی مرمت کرتے تھے. تو قریش مکہ نے بھی ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی مرمت کرنے کا ارادہ کیا. جو حضرت ابراہیم السلام کی حضرت اسماعیل السلام کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، کافی یہ جو حاتیم کا حصہ ہے، جو گول سا دیوار ہے حاتیم جہاں پر پرنالا ہے مبارک، تو وہ یہ جگہ پورا یہ بیت اللہ میں شامل تھی. تو زمانہ گزرنے کی وجہ سے گرتا ہے اور پرانا وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو قریش مکہ نے اعلان کیا، ابو جہل نے اور دوسرے سرداروں نے، ابو طالب نے جو حضور کے چچا تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے، مجاورین بھی تھے، بیت اللہ کے خدمتگاران حضور کی خاندان تھی. حضرت عباس کی یہ سارے حضرات نے اعلان کی کہ بھائی صاف پیسہ لاؤ، صاف رقم لاؤ، حلال والا، شراب والا نہ ہو، سود والا نہ ہو، کوئی غلط عورتوں کی کمائی نہ ہو. اس طرح اعلان کر کے بھائی اس سے ہم کیا کریں گے؟ بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کا گھر ہے، اللہ کو تو مانتے تھے، وہ مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے. اللہ کا گھر بنانا ہے، اور بیت اللہ عرب کے اندر بیت اللہ کے مجاورین کا ان کا بڑا احترام ہوتا تھا، حضور کی خاندان کا، قریش کا، کہ یہ بیت اللہ کے خدمت گزار ہیں، خادمین ہیں. تو اعلان ہوا، بہت سارے لوگوں نے پیسے جمع کیے. حلال جو پیسہ تھا وہ بہت کم تھا، سارے مشرک تھے، لوٹ مار چوری ڈاکہ یہ سارا، شراب زنا یہ ان کا دھندا تھا. تو بہت کم پیسے جمع ہو گئے. تو اس سے پھر بیت اللہ شریف کو گرایا گیا، نئی تعمیر شروع کی. لیکن وہ نئی تعمیر اتنا نہیں ہو، جو نے دیکھا کہ جتنا پیسے اس سے پوری تعمیر نہیں ہو سکتی اس لیے حتیم شریف کا جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کے اس پہ ایسے نشانی لگا دی کہ یہ بھی بیت اللہ میں ہم تھوڑا سا چھوٹا بناتے ہیں تاکہ جو حلال پیسے وہ اس پہ خرچ ہو جائے. یہ حضور کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اب جو ہے حجر اسود مبارک کو رکھنے کا وقت آ گیا. پہلے بھی اسی کونے میں تھا جب حضرت ابراہیم السلام کی تعمیر کی. تو چونکہ جب گر گئی تو اس کو اٹھایا گیا، محفوظ رکھا گیا. جب وہ جگہ آ گیا مقام رکھنے کا، تو اب جو ہے عرب قبائل میں آپس میں یہ ہوا کہ بھائی کون اس کو رکھے گا؟ بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے کا یہ سعادت کون حاصل کرے؟ ہر قبیلے نے کوشش یہ کی، کیونکہ فخر کا زمانہ تھا، ہر چیز اچھی اچھی بات پہ فخر کرتے تھے. تو عرب ہر ایک قبیلے نے کہا ہمارا قبیلہ حقدار ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہے. دوسرا قبیلہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم رکھیں گے. قریب تھا کہ عرب کے سارے قبائل ایک دوسرے پہ لڑ پڑے، بہت سخت، ہر ایک کسی کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے. حجر اسود ہم رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ محمد آ جائیں. قوم تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، اب کیا کریں؟ کوئی فیصلہ فرمائے. کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. مجلس میں جب سب کی باتیں وہ جذبات سنا، فرمایا کہ ایسا ہے، ایک بات میں کرتا ہوں، میری بات آپ سب مانتے بھی ہے، جانتے بھی ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. سب نے کہا بالکل، اور سب کو یقین تھا کہ آپ جو بات فرمائیں گے وہ سب مانیں گے بھی. یہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تک ابھی نہیں پہنچی اس عمر میں. تو فرمایا سے کرتے ہیں، کل صبح جو بھی سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں آئے گا، جو بھی بندہ جس قبیلے کا ہو، وہی حجر اسود کو نصب کرے گی. سب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت آسان سے، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قسم کا قرآن اندازی ہو گیا. تو وہ جو لڑائی تھی قریب تھا آپس میں لڑنے بڑنے کا، وہ یہ واقعہ ختم ہو گیا. سب خوش ہو گئے، اپنے گھروں میں چلے گئے کہ کل صبح ہم آئیں. ہر ایک تیار ہے. اللہ پاک نے چونکہ یہ سعادت سید کائنات کے مبارک ہاتھوں سے کرنا تھا، اس لیے سب پہ نیند طاری ہو گئی. کوئی بھی صبح نہیں اٹھا ہے. اور سب سے پہلے سید کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے. تہجد کرتے ہوئے اٹھے ہیں اور آ کر کے بیت اللہ شریف میں
جب تھوڑی سی صبح کی روشنی ہوگی کہ ہر ایک کو بات یاد ہے کہ بھائی بیت اللہ شریف جانا ہے اور حجر اسود کو نصب کرنا ہے، تو سارے بھاگے ہیں، جو بھی باغ کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آئے، تو سب نے آمنا و صدقنا کے لیے کہ بھائی بس واقعی بس ہم سے زیادہ آپ مستحق ہیں، آپ اس کے سب سے پہلے آپ تشریف لائیں، اسے آپ ہی رکھ لیں۔ سب کو فیصلہ ہو گیا سارے قوموں کا کہ بھائی حجر اسود کون نصب کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب حق تو آپ کو تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری دیکھو، لوگوں کی رواداری کہ بھائی یہ آپ کے جذبات کا بھی ہم احترام، چلو ایسے کرتے ہیں، میں ایک ترتیب رکھوں گا تو میں، لیکن انشاءاللہ ان سب آپ سب شریک ہو جائیں گے۔ کیسے شریک ہو جائیں گے؟ دیکھو فرمایا ایک چادر لاؤ، بڑی چادر لائی گئی، حجر اسود کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس چادر میں رکھا، پھر جتنے بڑے بڑے قبائل تھے عرب کے مشہور سردار تھے، ان سب کے سرداروں کو بلایا کہ تمہارے قبیلے کے سردار کون ہوا؟ آ گیا فلان فلان فلان، یہ سب آ گئے۔ فرمائی آپ سارے سردار اس چادر کو اٹھاؤ، حجر اسود کی چادر کو اٹھائے، پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے اس کونے پہ نصب کر دیا۔ یہ جو ترکیب کی سارے خاندان والوں نے اتنا شاباش دیا کہ واہ محمد، آپ نے کیسے ترکیب کی، اپنا حق بھی آپ کو تھا، لیکن آپ نے اپنے حق سے آگے جا کر ہمیں بھی اس سعادت میں کس ترتیب کے ساتھ آپ نے کیا کہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، ہر قبیلہ اپنے بات پہ خوش ہوا کہ واقعی ہمارے سردار ہمارے قبیلے نے بھی حجر اسود کے نصب کرنے کی سعادت سے مشرف ہو گئے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ